مودی کا ایک اور مسلم دشمن فیصلہ، ہر نمازی پر 25 روپے ٹیکس لگا دیا۔ پہلے مرحلے میں دہلی کی تاریخی فیروز شاہ کوٹلہ مسجد میں آنے والوں سے سرکاری وصولی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کے لیے ایک نمازی کو 125 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ بغیر ٹکٹ کسی کو مسجد میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لندن، ڈاکٹر اختر گلفام سے، بھارت میں مسلمان ہونا جرم ہو گیا، مسلمانوں کا جینا آرام کرنے کے لیے بھارتی سرکار طرح طرح کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا بھائی، کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ یہ مودی جو کچھ بھی کر رہا ہے مودی، میں ایک سوال کرتا ہوں ہندوؤں سے اور ہندوؤں کے مذہبی روحانی پیشواؤں سے، خصوصی طور پر جو سکھاتے ہیں ہندوؤں کو کہ شیوا، کرشنا، وشنو، ہنومان، سیتا اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا کرو، پوجا پاٹ کرو، پتھروں کی پوجا کرو، مورتیوں کی پوجا کرو۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ سارے کے سارے جو جن کی پوجا کروا رہے ہیں اور جن کے نام پہ یہ پورا ہندوازم کا مذہب قائم کر کے رکھا ہوا ہے صدیوں سے، اور جن کے ناموں پر مسلمانوں سے دشمنیاں کرائی جا رہی ہیں، مسلمانوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ جو اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے مذہب کی وجہ سے کیا جا رہا ہے نا، تو یہ کدھر ہے؟ یہ سارے کے سارے گاڈس جو بنائے ہوئے ہیں، کدھر ہے شیوا، کدھر ہے ہنومان، کدھر ہے رام، کدھر ہے یاوے؟ ویسے رام تو مسلم ہے، رام کو تو نکال دو نا، رام کے حوالے سے ہی چھوڑ دو اپنی باتیں، رام کو ایکسکلوڈ کر دو، رام مسلم ہے۔ اور اگر یقین نہیں تو اپنے روحانی مذہبی پیشواؤں کو بولو سچ بتائیں عوام کو، جو گیان دھیان کرتے ہیں نا، رام سے کانٹیکٹ کریں، بات چیت کریں، اس کی روح سے رام کی گفتگو کر کے اور پوچھ لیں کہ رام خود ہی پھر بتا دیں گے انہیں کہ رام صاحب جو ہیں وہ مسلم ہیں۔ اینی وے، سو مودی نے جو یہ فیصلہ لیا ہے، اخبار میں ہے نا، سامنے دکھا رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیجنڈ ثبوت کے ساتھ ہی بات کرتا اللہ کے فضل سے۔ سو اگر یہ رپورٹ غلط ہے، اگر یہ رپورٹ غلط ہے جو اخبار میں ہے، تو پھر جاؤ اخبار والوں کو پکڑو، ٹھیک ہے، پوچھو ان سے کیوں غلط رپورٹ شائع کی، کیوں غلط بات بتائی، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ پوچھو، مجھ سے پوچھو اس کا کیا ثبوت ہے۔ میں نے ایک چیز اپنے سامنے دیکھی، اخبار میں پڑھی، ایک تحریر لکھی ہے، اب وہ تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے نا اخبار والا۔ چلو فرض کرو کہ اخبار والے نے اگر یہ خبر جھوٹی خبر لگائی ہے، فیک ہیڈ لائن ہے، فیک ڈیٹیل ہے، فیک سب کچھ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ مجھ سے بھی پوچھو، بلکہ میں بھی یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ بالفرض کہ چلو اگر اخبار پہ بھی لکھا ہے تو میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ لکھا ہے نا، لکھنا ثبوت تھوڑی ہوتا، اگر یہ ہے تو پھر مجھے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا اخبار والے نے بھی کوئی بددیانتی کر کے ایسے ہی لگا دیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز سامنے ہے نا، لیجنڈ کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اگر یہ چیز لکھی بھی ہوگی تو لیجنڈ تحقیقات کرے گا، ویڈیو فوٹیجز دیکھے گا، گوگل کرے گا، یوٹیوب دیکھے گا، اور چیزوں کو دیکھے گا تاکہ کنفرم بھی کرے کہ خبر سچی ہے یا خبر بھی جھوٹی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ویریفائی کیا جائے سورسز سے، اوریجنل سے، یا تو مودی سے پتہ لگ جائے گا یا ہندوستان سے پتہ لگ جائے گا، یا کیونکہ صرف میڈیا کی ایک نیوز کو لے لیا جائے، جیسے کہ ایک ہیڈ لائن ہے، مجھے کیا پتہ، مجھے کیا پتہ سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا دیکھتے ہیں اس کو بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ لکھی ہوئی تحریر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مودی کا ایک اور مسلم دوستی فیصلہ، ہر نمازی پہ 25 روپے ٹیکس۔ اگر اردو پڑھنی نہیں آتی تو مسلمانوں سے پوچھ لینا، بلکہ اردو جا کے گوگل ٹرانسلیٹر کھولنا، ہندی میں لکھ لینا جو کچھ سنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہندی میں لکھنا، اس کا اردو ٹرانسلیشن کر لینا، سامنے آ جائے گا۔ نہیں اردو کہہ رہا ہوں، سوری، انگلش ٹرانسلیشن کرنا، اوکے۔ اب سنو اصل بات، یہ فوٹو دکھ رہی ہے، فوٹو میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی مسجد نظر آ رہی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے نا، کیا لکھا ہے؟ تاریخی مسجد فیروز شاہ کوٹلہ میں بھارتی مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں۔ سو بھائی جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں نا، نہیں تو تصدیق کروا لو کسی اور سے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ غلط ہے یا نہیں، کہ وہی کہ پڑھ رہا ہوں نا جو لکھا ہے، یا میں فارسی میں کچھ اور بول رہا ہوں، اور جو تصویر ہے اس پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی میں بولوں کہ یہ جو تصویر ہے، اگر میں کہوں کہ یہ تصویر جو ہے نا یہ شیوا کی تصویر ہے، تو مان لو گے؟ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا اس تصویر کو شیوا کی تصویر مانو گے؟ چلو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ اور لوگوں کی تصویر ہے۔ دیکھو یہ کوئی کیا لکھا ہے، نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شریف صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس میں جو فوٹو پہ جو دکھ رہے ہیں، فرض کرو کہ اگر اس فوٹو میں انسانوں کے بجائے ہندوؤں کے بہت سارے جو تصویریں بنائی ہوئی نا خداؤں کے ناموں پہ، اگر یہاں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں بہت ساری، اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، ازیوم کر لو کہ ان کی بہت ساروں کی ہے،
تو کسی پہ شیوا لکھا ہوگا, کسی پہ ہنومان لکھا ہوگا, کسی کو کچھ, کسی پہ کچھ, کسی پہ کچھ, تو لکھا ہوا ہے نا, ثبوت کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ جن کی فوٹوز ہیں, اب یہ جو فوٹو نظر آ رہی ہے اس پہ نام تو لکھا نہیں ہے. اگر اخبار والے چاہتے تو ان سب کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے, ان کے ماتھے پہ یا ان کے اوپر وہ ٹیگ لائن لگا کے کہ فلاں کون انسان حمزہ شہباز شریف ہے, کون حمزہ ہے, کون ریما ہے, کون میرا ہے, کون فلانا ہے, کون امیتابھ ہے, کون کیا ہے. ٹھیک ہے, لگا لو, فرض کرو سیلیبریٹیاں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی کھڑے نا. اب اگر مجھے کسی کا نام نہیں پتا تو کیسے پہچانوں؟ نہیں پتا نا, تو نام کے لیبل لگے ہوں گے. لیکن اگر نام کے لیبل ہوں گے تو یہ لوگ ریئل ورلڈ میں بھی تو کہیں ہوں گے نا, ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے عقل سے. سو اگر یہ لوگ ریئل ورلڈ میں ہیں جن کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو پھر تو کہیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے نا, تب مانوں گا نا میں تو کہ ہاں یہ واقعی میں. اب فرض کرو کسی آرٹسٹ نے ڈرائنگ کمپیوٹر سے بنا کے اگر یہ فوٹو لگا دی ہو تو یہ تو فوٹو میں نظر آئیں گے, حقیقی دنیا میں تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر تو پتہ لگا کہ جب کوئی آرٹسٹ یا کوئی کمپیوٹر کا ایکسپرٹ, گرافک ڈیزائنر کوئی تصویر کریٹ کرے گا اپنی امیجنیشن سے اور بنا کے لگا دے گا تصویر, اور اس پہ لوگ بلیو کریں گے اندھے بن کر اور ان اصلی کو نہیں دیکھیں گے, تو اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ انسان امیجنری تصاویر کو, امیجنیشن کی بیس پہ کریٹ ہوئی ہوئی تصویر کو بلیو کر کے ان کو حقیقی مان لے. اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت کی انتہا کیا کوئی ہے؟ کیا اس انسان کو جو کسی امیجنری تصویر کو بلیو کرے, کیا اس کو پوچھنا نہیں چاہیے کسی اس انسان سے جو تصویریں دکھا رہا ہے کہ جو تصویریں تو مجھے دکھا رہا ہے بتا تو صحیح کہ یہ اوریجنل ریئل ورلڈ میں ہیں کدھر یہ سب کے سب. اسی طریقے سے صدیوں سے ماضی میں بہت پرانے صدیوں پہلے کچھ جاہلوں نے, جو جاہل کچھ تھے جو مذہبی پیشوا بن کے بیٹھ گئے تھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, انہوں نے اپنی امیجنیشن سے, اپنے آرٹسٹک اسٹائل سے, کسی نے بت تراشے, بت بنائے, کسی نے تصویریں بنائیں, کسی نے آرٹس کے حساب سے کچھ بھی جو بھی کچھ ان کے پاس علم تھا, انہوں نے وہ تصویریں بنا کر ان کے نام لگا دیے. اور نام لگانے کے بعد کسی نے کسی تصویر کا نام شیوا رکھ دیا, کسی نے کسی تصویر کا نام ہنومان رکھ دیا, کسی کو بندر بنا کے اس کا نام ہنومان کر دیا, کسی کو آدھا انسان بنا کے کچھ کر دیا, کسی کو ہاتھی کی شکل لگا کے کچھ کر کے اس کو گنیشا کر دیا. ایسی حرکتیں کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو بتائے نام, اکثر لوگوں نے جو ان کے ماننے والے تھے, یعنی کہ اکثر تو دنیا میں تو اور بھی ہیں, لیکن ان کے ماننے والوں نے جنہوں نے مانا انہوں نے مان لیا. سو بلائنڈ بلیور کون ہوا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے ان کی ثبوت نہیں مانگے؟ کیا پوچھ نہیں سکتے تھے وہ لوگ ماضی کے جو اتنے سارے مر کے چلے گئے اس زمین پر صدیوں پہلے, انہوں نے کیوں نہیں پوچھا اپنے مذہبی روحانی پیشواؤں سے کہ تم جو شیوا کی کہانی سنا رہے ہو کہاں ہے یہ اصلی شیوا, تو لاؤ نا سامنے. اگر زمین پہ تھا, آ سکتا ہے تو آئے نا دوبارہ. تو چلو ماضی کے لوگ تو چلو فرض کر لو کہ بیوقوف تھے, وہ پوچھ ہی نہیں سکے, ان کو اتنی عقل نہیں آئی, کامن سینس یوز نہیں کیا انہوں نے. سو کیا 21ویں صدی کے انسانوں کی بھی عقل کام نہیں کر رہی, جو سب کے سب وہ لوگ جو شیوا, ہنومان اور پتہ نہیں کتنے سارے جتنے بھی ہندوازم کے اندر جو بنائے ہوئی مورتیاں ہیں اور تصویریں جو وہ دکھاتے ہیں کہ ان کو خدا مان لو, تو جب وہ ان کو خدا منوا رہے ہیں, اور جو لوگوں کی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بہت ساری تعداد ہے جو ان کو خدا مان کے ان کے آگے جھکی پڑی ہوتی ہے, لٹو ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو خدا مان کے پوچھ رہی ہوتی ہے, سو کیا ان کی عقل کام نہیں کر رہی کہ وہ پوچھیں اپنے مذہبی روحانی پیشواؤں سے کہاں ہے یہ تمہارے بتائے ہوئے جو تصویریں تم ہمیں دکھا رہے ہو, جو بت ہمیں تم بنا کے دکھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو, یہ دعوے کر رہے ہو کہ یہ خدا ہیں, تو اصلی کدھر ہے, ان کا اصلی ورژن کدھر ہے؟ زمین پہ چلتا پھرتا نظر کیوں نہیں آ رہا کہیں پر ہے؟ ہنومان دنیا والوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ آئے چلو سورج مغرب سے نکلوا کے دیکھتے ہیں ہنومان سے, اگر وہ کوئی خدا ہے. آ جائے شیوا سامنے آئے نا اصلی دنیا میں, فزیکل ورلڈ میں آئے نا. چلو شیوا سے پھر سورج مغرب سے نکلوا کے دیکھتے ہیں. آ جائے کرشنا, آ جائے. یہی کہانیاں سنائی جاتی ہے نا کہ اصلی میں ہے. تو بھائی جب فوٹو دکھائی جاتی ہے ہنومان, کرشنا, وشنو وغیرہ کسی کی بھی, تو کیوں فوٹو پہ کیوں بلیو کروں؟ میں بھی کیوں بلیو کروں؟ کوئی بھی عقل مند انسان کیوں بلیو کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل مند انسان تو یقین نہیں کرے گا, وہ تو ثبوت مانگے گا, نہیں تو ریجیکٹ کر کے پھینک دے گا ایسے دعووں کو, ریجیکٹ کر دے گا سارے امیجنری گوڈس کو. حقیقت تو یہی ہے, جس طرح اخبار والے نے ہیڈ لائن لکھ دی نا, تو جو لکھا ہے وہی پڑھا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اس کو سمجھو مثال کو کہ وہ اس پوری کائنات میں جس کا اختیار ہے, جس کا کمال ہے اور جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے نا. تو وہ اپنا جو نام اس کا پرسنل نیم ہے اللہ, وہ لکھتا ہے تو وہی لکھا ہوا نظر آتا ہے بادلوں پر. جب وہ لکھتا ہے نیچر کی مخلوقات پر تو ان کے ذریعے اللہ ہی کا نام اس لیے نظر آتا ہے اور امیجنری گاڈس کا نہیں نظر آتا. سوچو اور